اور آپ دیکھیں شروع دن سے جب سے سو موٹو لیا گیا اس وقت سے اعتراضات اٹھنے شروع ہوئے، اور ان میں یہ نہیں ہے کہ اعتراض برائے اعتراض تھے، بلکہ ان میں کچھ لاجک بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ 184(3) کی جو آرٹیکل 184(3) کی جو پروویژن انووک کی جا رہی ہے وہ پراپر نہیں ہے، اور وہ اس طرح سے پراپر نہیں ہے کہ دو ہائی کورٹس میں سیم نیچر کے کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے، چل رہے ہیں، ان کا فیصلہ نہیں آیا، بلکہ لاہور ہائی کورٹ ایک سٹیپ آگے جا چکی تھی کہ سنگل بینچ کا فیصلہ آ گیا تھا، اور آئی سی اے پینڈنگ ہے، ابھی تک پینڈنگ ہے۔ تو اس پہ جب اعتراض آ گیا تو صرف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اعتراض آیا، بار کونسلز، بار ایسوسیشنز کی طرف سے بھی اعتراض آیا، اور پھر اس اعتراض کو آگے بڑھاتے ہوئے آنریبل سپریم کورٹ کا جو بینچ تشکیل دیا گیا اس میں 4 ججز نے یہی بات کی، اور انہوں نے اپنے جو اختلافی نوٹ لکھے۔ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کہ ہم نے ڈیٹس لینی تھے اس کی، ہم نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اس پہ 5 کے 5 ججز متفق ہیں۔ دیکھیں، آئین سے ڈیورٹ نہیں کیا جا سکتا، جو بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی وکیل بھی جب پیش ہوا تو اس نے آرٹیکل 224 کے حوالے سے بات کی کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فیصلہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ اب فیصلہ وہ نہیں ہوا، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو اختیار دیا ہے دونوں صورتوں میں، کہ پنجاب اسمبلی کی حد تک الیکشن کمیشن آف پاکستان صدر پاکستان سے مشاورت کرے گا، فیصلہ کرے گا، اور ڈیٹ دے گا جس کو اناؤنس کریں گے صدر پاکستان، اور کے پی کے کی حد تک یہ ہوا گورنر الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن گورنر کو ڈیٹ دے گا اور پھر گورنر اناؤنس کرے گا۔ سو اناؤنسمنٹ کی حد تک گورنر اور پریزیڈنٹ کو اختیار دیا گیا، لیکن ڈیٹ مقرر کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا گیا۔ اور نمبر 2 ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں کوئی کٹ آف ڈیٹ نہیں دی کہ جی کہ الیکشن کمیشن فلاں ڈیٹ سے پہلے کوئی بھی ڈیٹ جو ہے ڈیڈ لائن نہیں ہے، یہاں پہ پھر کورٹ میں شاید جانا پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ الیکشن اکتوبر میں بھی ہو جاتے ہیں تو یہ جو فیصلہ ہے یہ باؤنڈ نہیں کرتا۔ اصل میں ایک لفظ جو لکھا گیا کہ یہ 4th ود کنسلٹیشن ہوگی، تو اس کا جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو میجورٹی ویو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ یہ رابطہ کریں گے، اور میری اطلاع کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی ہوا اور انہوں نے شاید لیٹر بھی لکھ دیا صدر پاکستان کو کہ ہم ملنا چاہتے ہیں اس حوالے سے۔ اب دیکھیں آگے جو ہے وہ کیا صورت ہے، لیکن ڈیڈ لائن کوئی نہیں، ڈیڈ لائن نہیں، یعنی یہ کہ 10 اپریل 14 اپریل یا 15 اپریل اس طرح کی کوئی ڈیڈ لائن۔ 90 دنوں سے آگے نکل سکتے ہیں، 90 دن تو آگے جانے کا سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا، کیونکہ 54 ڈیز کا جو الیکشن کا پروسیس ہے، الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتا ہے، اس پہ نامینیشن پیپرز، پھر وہ ان پہ آبجیکشن آتے ہیں، اسکروٹنی ہوتی ہے، پھر اگر کسی کے خارج ہوتے ہیں تو یا منظور ہوتے ہیں آئیدر سائڈ۔ تو اس کا مطلب آج بھی اگر فیصلہ کر لیا جائے تو 52 ڈیز جو ہے پورے نہیں ہوتے، تو یہ 90 دن کی جو بیریئر ہے اس کو تو کراس کرنا پڑے گا۔ یہ تو اس آرڈر میں کر دیا نا، انہوں نے کر دیے، جب آپ نے ڈسکریشن ای سی پی پہ رکھ دی ہے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، میری تو سمجھ کے مطابق یہی ہے۔ ٹھیک، اس کا ویسے فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہے؟ اپوزیشن کو ہے، گورنمنٹ کو؟ آبویسلی فائدہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کیسے؟